اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے غلام جناب قمبر نماز صبح کے لیے جب گھر سے مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص جو کہ قاری قرآن تھا، اس کی آواز اتنی دل نشین، اتنی دل فریب اور اتنی دلکش تھی کہ حضرت قمبر کے قدم رک گئے۔ تو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اے قمبر، اس قاری قرآن کی آواز کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ یہ قاری قرآن، اس کی آواز جتنی دلچسپ، جتنی دل نشیں ہو، لیکن یہ قاری قرآن جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت قمبر بہت حیران ہوئے کہ مولا، اتنی بہترین آواز والا شخص جو اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ تو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اے قمبر، اس وقت اس واقعے کو یاد رکھنا، تیری زندگی میں تجھے ثبوت دوں گا کہ یہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو اس شخص کے گھر سے گزر کر مسجد کوفہ میں آ گئے، نماز صبح ادا کی۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب اور باقی جو مقتدی تھے وہ تعقیبات نماز میں مشغول تھے، لیکن حضرت قمبر کے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ کیوں نہ میں اس قاری قرآن کی آزمائش کروں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس شخص کو جہنمی کیوں کہا۔ تو حضرت قمبر ان صفوں سے اٹھے اور اس قاری قرآن کے گھر پہنچے، تقرباب کیا تو وہ شخص آیا، اور کیونکہ علی ابن ابی طالب کے غلام تھے، ان کے سچے اور حقیقی حوبدار تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ شخص جنتی یا جہنمی کس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو جناب قمبر نے پوچھا، اے قاری قرآن، تیری آواز کی وجہ سے میں واپس آیا ہوں، ذرا یہ بتا کہ علی ابن ابی طالب کے متعلق تیرا کیا نظریہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، کون علی ابن ابی طالب؟ تو حضرت قمبر سمجھ گئے کہ جس شخص کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو وہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہی ہوگا۔ تو حضرت قمبر واپس مسجد کوفہ آئے۔ علی ابن ابی طالب اپنی تعقیبات نماز مکمل کر چکے تھے۔ جناب قمبر کو دیکھ کر اور ہنس کر کہتے ہیں کہ اے قمبر، اب تسلی ہو گئی؟ وقت گزرتا گیا، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جنگ صفین میں لاشوں کے ڈھیر میں علی ابن ابی طالب جب گزرے تو وہ قاری قرآن جو کوفے میں جس کی آواز کی وجہ سے حضرت قمبر کے پاؤں رک گئے تھے، اس قاری قرآن کی لاش سے جب گزرے تو جناب قمبر کو آواز دی، قمبر میرے قریب آ۔ تو جب حضرت قمبر امیر المومنین کے قریب آئے تو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اے قمبر، اس شخص کو پہچان جو لاشوں کے ڈھیر میں پڑا ہے۔ قمبر اسے پہچان اور سوچ اور سمجھ اور مجھے جواب دے، یہ وہی قاری قرآن ہے جس کی آواز نے کوفے میں تیرے قدم روک لیے تھے۔ قمبر مجھے یہ بتا، جو اپنے وقت کے امام کے سامنے تلوار بے نیام کر کے جنگ کے لیے آ جائے، قمبر بتا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔